بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ یوسف کی فضیلت۔ سورہ یوسف قرآن شریف کا 12واں سورہ ہے۔ اس سورہ میں کل 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے۔ اس میں حضرت یوسف کی کہانی بتائی گئی ہے۔ سورہ یوسف قرآن کے سب سے طاقتور اور دلچسپ سوروں میں سے ایک مانا گیا ہے، کیونکہ یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت کے ساتھ ساتھ دھیان کو بھی گہرا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو کوئی بھی اس سورہ یوسف کو اپنے خاندان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت سے اسے جنت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو پڑھنے سے ڈر، تکلیفیں اور واسناؤں جیسی برائیوں سے بھی رہائی ہوتی ہے۔ نکاح میں ہونے والی دیری یا پھر اس میں آئی کسی بھی برائی کے لیے سورہ یوسف کی 86ویں آیت کو پڑھنا ساری بری بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں بہترین سرگزشت یعنی قصے سناتے ہیں۔ اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، اس سے پہلے بے شک تو بے خبروں میں تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج چاند دیکھے ہیں، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے اجداد یعنی پروزوں ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں نے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کھائیں اور کھیلیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ باپ نے کہا، میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے آدیش ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے یعنی گھاٹے والے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کو وہی یعنی پرکاشنا کی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا اور وہ تجھے نہ جانیں گے، اور وہ شام کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، پھر اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ باپ نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، اس نے کہا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت چند درہم کے عوض میں بیچ دیا، اور وہ اس سے بے غربت اداسین تھے۔ اور اہل مصر میں سے جس شخص نے ان سے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح رکھو، امید ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی، اور ایک روز دروازہ بند کر دیے اور بولی کہ آ جائے۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے،
اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور عورت نے اس کا ارادہ کر لیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازوں کی طرف بھاگے، اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ عورت بولی، جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیے جائے؟ یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اور عورت کے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چال ہے، اور تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی محبت میں فروختہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی غلطی پر ہے۔ پھر جب اس نے ان کا فریب سنا تو اس نے انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور انہوں نے کہا، پاک ہے اللہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ گیا، اور اگر اس نے وہ نہیں کیا جو میں اس سے کہہ رہی ہوں تو وہ قید میں پڑے گا اور ضرور بے عزت ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے فریب کو اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 اور جوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک روز کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیا کھا رہی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے ہو۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سب لوگوں کے اوپر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے ذیل کے ساتھیوں، کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا اللہ اکیلا زبردست؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے ہو مگر کچھ ناموں کا جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ باقی تفسیر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملے گا۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔